سوئٹزرلینڈ میں 2-3 دفعہ گیا ہوں. دنیا کا خوبصورت ترین ملک، اور ایک آدمی غریب نہیں وہاں، ایک آدمی وہاں غریب نہیں. سب خوشحال ہیں، مالدار ہیں، فقیر غریب ایک شخص بھی نہیں. اس طرح انہوں نے اس کو سیٹ کیا. اور اس ملک میں خودکشی کرنا قانوناً جائز ہے کہ آپ درخواست دیتے ہیں میں مرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کی درخواست پہ آپ کو زہر کا ٹیکہ لگا کے موت کی نیند سلا دیتے ہیں. ملک خوبصورت، لوگ خوبصورت، وادیاں خوبصورت، گھر خوبصورت، سواریاں خوبصورت، شہر چمکتے اجلے. میں لیٹ آ گیا، معافی چاہتا ہوں کہ سڑکاں کوئی نہ ہیں، دریا بنے ہوئے ہیں. تو بیٹی دی لوڑ آئی، اسی گڈی تے موٹر تے چڑھ بیٹھے. تو ہمارے تو شہروں کا حال کوئی نہیں ہے. تو پھر وہ وہاں مرنے کی اجازت کیوں ہے؟ میں تو اگر مرنا چاہتے ہو آ جاؤ، ہم تمہیں زہر کا ٹیکہ لگا دیں. کہ ان کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ زندگی خوبصورت کیسے بنتی ہے. اس بنانے والے کے پاس یہ علم ہے جس نے ہمیں بنایا، اور اس نے اس کو ٹرانسفر کیا اپنے حبیب کی طرف، اور کسی کو نہیں دیا. وہاں سے یہ ملے گا. زندگی چیزوں کا نام نہیں، احساسات کا نام ہے. احساس پر جب چوٹ پڑتی ہے تو زندگی ویران ہو جاتی، اور احساس کو جب نشو و نما ملتی ہے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. اور زندگی احساس پر چوٹ چھوٹی گاڑی سے نہیں پڑتی، برے رویوں سے پڑتی. برے اخلاق زندگیوں کو تاریکی میں دھکیل دیتے ہیں، اور اچھے رویے اور اچھے اخلاق وہ زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتے. ایک آدمی 20 کنال کے گھر میں رہتا ہو اور بچے نافرمان ہوں، کیا خیال ہے اس کی زندگی میں خوشی ہوتی؟ اس گھر میں رہنے والی ماں خوش ہوگی؟ یا خامند بیوی میں بدتمیز ہوں، عورت کی زبان بھی لمبی ہو، مرد کی زبان بھی لمبی ہو، تو کیا انہیں رولز رائس میں بیٹھ کے سکھ محسوس ہوگا؟ یا سونے کی پلیٹوں میں کھانا کھا کے ان کے اندر خوشی داخل ہوگی؟ میرے بھائی بہنوں، زندگی احساس کا نام ہے، اور احساس کو انگوٹھی نہیں خوش کرتی، زیور نہیں خوش کرتی، 22واں گریڈ نہیں خوش کرتا، چیزیں نہیں خوش کرتی، بڑے بڑے محل خوش نہیں کرتے ہیں. احساس کو خوبصورت اخلاق پانی لگاتے ہیں، اور احساس کو بد اخلاقی آگ لگا دیتے. بھائیوں میں سلوک نہ ہو، خامند بیوی میں سلوک نہ ہو، اولاد ماں باپ میں سلوک نہ ہو، پڑوسی میں سلوک نہ ہو، تو وہ جنگل بن جاتا. اور صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی کو زیور پہنایا، جنہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، جس طریقے کو اپنا کر یہ مستورات آپ ہم یہ ہمارے بچے ایک عالی شان حسین خوبصورت زندگی گزار سکتے. تو ہمارے ذہن میں تھا کہ ہمارے بچے اللہ کرے اپنے نبی کو پہچان لیں، اور ہم بڑے بھی پہچان لیں کہ یہ خیرات وہاں سے ملتی ہے جو سونے چاندی کے ڈھیر میں نہیں ملتی، بادشاہوں کے در سے نہیں ملتی. یہ خیرات وہاں سے ملتی. تو اللہ نے پہلے اپنے حبیب کو خاندانی لحاظ سے خوبصورت بنایا. میرے نبی نے کہا سب نسل انسانی میں سے اللہ نے عربوں کو چھانٹا،
پھر عربوں میں سے مضر کو چھانٹا، پھر مضر میں سے قریش کو چھانٹا، پھر قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا، پھر ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ میں اس دنیا میں سب سے عالی خاندان والا ہوں، مجھ سے بڑا خاندان کسی کا نہیں، مجھ سے بڑا کسی کا نسب نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی وسأبلها ببلالها، قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا لیکن میری اولاد کے ساتھ رشتہ نہیں ٹوٹے گا، میں اسے پانی لگاؤں گا، میں اسے پانی لگاؤں گا۔ تو پہلا حسن دیا خاندان کا، ساری کائنات میں سے چھانٹ کے الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو چاروں طرف سے ریت اور پہاڑ کھڑے کر لیے کہ کوئی غیر قوم اندر نہ جا سکے، اور ان کی فطری صلاحیتیں اور ان کی فطری صفات وہ ابھرتی رہیں۔ تو خاندان کے لحاظ سے سب سے بلند و بالا، اور کسی کا خاندانی نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا، یہ واحد ہستی ہمارے نبی جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ نماز کی ہر رکعت میں مرد عورت سے، عالم جاہل سے، نیک غافل، پڑھا ہوا ان پڑھ، اللہ تعالیٰ روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر بندے بندی سے ایک اعتراف کرواتا ہے کہ تم یہ مانو کہ مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا، تم یہ مانو کہ میں جاہل ہوں، تم یہ مانو کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ جب تک یہ تسلیم نہ ہو کہ مجھے کچھ نہیں آتا، کون سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے؟ جب پہلے ہی ذہن میں یہ سمایا ہوا ہو کہ مجھے تو سب پتہ ہے، حالانکہ کسی زمانے میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سب پتہ ہے، وہ صرف اللہ ہے جسے سب پتہ ہے۔ کہ یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جو پیدا نہ ہوا ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس کے اوپر کوئی نہ ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس سے چھپا ہوا کوئی نہ ہو، تو وہ صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ اور اللہ اس کو یوں بیان کرتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ڈیفنس والے میری تسبیح پڑھیں نہ پڑھیں، کل کائنات تیرے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ عزت و حکمت والا ہے۔ کیسی عزت ہے، کیسی حکمت ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے، اتنی عزت والا ہے۔ کیسی حکمت ہے کہ اتنے بڑے نظام کو چلاتے ہوئے نہ تھکتا ہے، نہ اونگتا ہے، اور نہ کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے۔ کام زیادہ بڑھ گیا اور کوے کے انڈے سے کتا نکل آیا اور اللہ سوری کرنے لگا، بھائی میرے بندو معاف کرنا، ذرا ٹینشن بڑھ گئی تھی، کام زیادہ ہو گیا تو پتہ نہیں چلا، تو وہ کنویں کوے کے انڈے سے کبوتر نکل آیا، کتا۔ ایسے میں مثال دے رہا ہوں۔ تو میرا رب بھول سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے۔ کتنا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، کا ایک ذرے کے برابر کوئی شے تیرے رب کی آنکھوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مجھے تو پیچھے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہا، اور میرا رب کہتا ہے لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ۔ کیسی حکمتوں والا ہوں، کیسی عزت والا ہوں، اتنا بڑا ملک میری ملک ہے اور مجھے ساری مخلوق کا پتہ ہے۔ تم تو اپنے بندے نہیں گن سکتے، تیرے رب نے تو چیونٹیوں کو بھی گن رکھا ہے۔ تم تو اپنی چیزوں کا وزن نہیں کر سکتے، تیرے رب نے پہاڑوں کو تول کے رکھا ہے۔
سمندروں کے پانی کو تول کے رکھا ہے، اور دریاؤں کی موجوں کو ناپ کے رکھا ہے، اور بارش میں اترنے والے قطروں کو ناپ کے تول کے گن کے رکھا ہے، اور پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے 24 گھنٹے 12 مہینے پورا سال 365 دن میں ایک دن ایسا نہیں جبکہ اس کائنات میں بارش نہ ہو رہی ہو۔ اور تیرا رب کہتا ہے یعلم عدد قطر الامطار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، زمین آسمان کا بادشاہ ہے، زندگی موت کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ والاول، میں ہوں اول جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، میں اپنی ذات میں لامحدود، میں اپنی ذات میں ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، باقی سب کو میں نے بنایا، باقی سب کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے، کہیں سے شروع ہے کہیں پہ ختم ہے، کہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے کہیں سے دی اینڈ ہے۔ ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ، جس کی نہ ابتدا ہے، هو الاول، کوئی ابتدا نہیں، والآخر، کوئی انتہا نہیں، والظاہر، کوئی اس سے بلند نہیں، والباطن، کوئی اس سے چھپا نہیں۔ تو جو چار صفتوں کا مالک ہو کہ اول بھی ہو، آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، باطن بھی ہو، اب وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے سب پتہ ہے تو خوبصورت لگتا ہے، سونا لگتا ہے۔ میرے جیسا بے وقوف کہے میں نے بہت پڑھا ہے مجھے سارا پتہ ہے، یہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے جو کہے ہمیں سب پتہ ہے۔ تو جب اللہ نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو پھر کہا وهو بكل شيء علیم، میں پھر وہ اللہ ہوں جسے ہر شے کا پتہ ہے، کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک اعتراف کرواتا ہے کہ یہ مانو کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ نماز کی ہر رکعت میں آپ کا ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہوگا کہ کون سی آیت ہے اور کون سی بات ہے جو اللہ اعتراف کروا رہا ہے کہ کہو مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، صرف تیرے اللہ کو پتہ ہے، لہذا اللہ سے کہو مجھے راہ دکھائے۔ ہر رکعت میں پھر تھوڑی چند آیات اور ملا لوں تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن سے بھی واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، یہ پرلے درجے کا ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان الانسان عجولا، یہ پرلے درجے کا جلد باز ہے، اور فرماتے ہیں وکان الانسان کفورا، یہ اعلیٰ درجے کا ناشکرا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان الانسان قتورا، بہت بڑا بخیل ہے، چھوٹا موٹا نہیں، اور بہت بڑا بخیل ہے، گن گن کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفور مبین، کھلا ناشکرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یئوس قنوط، میں ذرا سا ٹیکا لگا دوں، ہلکا سا جھٹکا دے دوں تو سب سے زیادہ نا امید بھی ہوتا ہے اور میرے گلے بھی کرتا ہے، اور تھوڑا سا دروازہ کھول دوں، 4 پیسے پکڑا دوں تو ایک دن ایک دم فرح فخور، تکبر میں بھی آتا ہے، اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے۔ یہ قرآن کا ایکس رے۔ اب آؤ جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ روزانہ ہم سے کہتا ہے، میرا زبان حال ہے، یہ اس آیت کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ میرا بندہ، میرا رب ہم سے روزانہ نماز میں کہتا ہے کہ تم کہو مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے، کیا منزل ہے اور کیسے پہنچنا ہے، کیا راستہ ہے، لہذا یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے، مجھے چلا بتا نہیں، چلا اور چلا نہیں، ہاتھ پکڑ کے پہنچا۔ قرآن میں یہ 2 طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب آپ بھی سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ وہاں لفظ ہے الہ،
اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہم سے کہہ رکھا ہو اہدنا الصراط المستقیم، الہ کے بغیر، الہ کے ساتھ اور الہ کے بغیر کیا فرق ہے؟ ایک نوجوان آ رہا ہے کہ جی میں نے عقیل ڈیڈی صاحب کے گھر جانا ہے، آج وہاں بیان ہے، کوئی مجھے راستہ بتا دو، تو کہے گا یہ کون سا خیابان ہے؟ وہ کہے گا حافظ خیابان ہے اور فلاں روڈ ہے اور فلاں مکان ہے اور ادھر ایک سگنل ہے، آگے آپ کو رش ملے گا گاڑیوں کا، تو سمجھنا کہ وہ بیان ہے، یہ ہے الہ۔ جی مجھے ذرا بتائیے، تو آپ کو یوں بتاتا ہے یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں، اس کو کہتے ہیں اہدنا الی صراط مستقیم، الہ، کہ وہ صرف آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں۔ تو میں قربان جاؤں، میرا رب کہتا ہے نہیں نہیں یہ نہ مجھ سے مانگو، اگر میں نے تمہیں یوں یوں کر کے بتایا تو تم ویسے ہی بھٹکے ہوئے ہو اور ہی بھٹک جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوں مانگو یا اللہ۔ اس کی دوسری مثال، چونکہ زندگی سفروں میں گزری تو کئی دفعہ تو کسی نے بتایا تو پتہ چل جاتا تھا دوسرے ملکوں میں کہ یوں جائیں یوں جائیں، کبھی ایسا ہوتا تھا نہیں پتہ چلتا تو ہم اس کی محنت کرتا ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں ہمیں ذرا وہاں تک پہنچا دیں، تو کوئی رحم دل بیٹھ جاتا تھا اور ہمیں وہ جا کے وہاں تک پہنچا دیتا تھا، کبھی کبھی کوئی معذرت بھی کر دیتا تھا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الی صراط مستقیم کا فرق بتا رہا ہوں۔ الہ کا مطلب میں نے بتا دیا کہ صرف میں آپ کو راستہ بتا دوں، آپ مجھے راستہ بتا دیں۔ جب آپ مجھے راستہ بتا دیں میں کہتا ہوں بھائی صاحب مہربانی کرو، مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کدھر کا آپ پتہ بتا رہے ہو، آپ ایسا مہربانی کرو آپ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے آپ، کہ میں ساتھ بیٹھتا ہوں۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھتا ہے اور چلاتے 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 یہاں دروازے تک اتارتا ہے۔ میں کہتا ہوں عقیل صاحب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے جو سب سے موٹا ہوگا وہ عقیل صاحب ہوگا۔ ایسے ہی ایک لطیفہ لگا دیا، ویسے مسلمان کو موٹا نہیں ہونا چاہیے، پتلا ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا پیٹ صحابی کا بڑا باہر نکلا تھا، تو آپ نے یوں انگلی اس کے پیٹ پر ماری، یوں کہ اگر یہ یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، لو کان ھذا فی غیر ھذا، یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کہ کئی آدمی ہیں جن کا پیٹ دائیں جاتا ہے وہ بائیں جاتے ہیں، وہ دائیں جاتے ہیں پیٹ بائیں جاتا ہے، وہ ہنستے ہیں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے، ایسے ان کا پیٹ ہنس رہا ہوتا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے یوں کہو یا اللہ سچی بات یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا، ہمارا ہاتھ پکڑ اور چلا ہمیں اس راستے پر جس سے ہم بھی سوکھے چلیں اور لوگوں کو بھی دکھ نہ پہنچے اور ہم بھی جنت تک پہنچ جائیں، دنیا کے دکھوں سے نکل جائیں اور تیری جنت تک پہنچ جائیں اور تیری رضا تک پہنچ جائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمارا ہاتھ پکڑ، ہمارا ہاتھ پکڑ اور ہمیں ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ سورۃ فاتحہ ہے، یہ سورۃ فاتحہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری تورات کے بدلے میں مجھے سورۃ فاتحہ دی تھی، 7 آیات پوری تورات سب سے بڑی کتاب تھی جو اتاری گئی، اس کے بدلے میں سورۃ فاتحہ، اور انجیل کے بدلے میں سورۃ مائدہ دے دی گئی، اور زبور کے بدلے میں حامیم دے دی گئی۔ حامیم کی 7 صورتیں، 9 صورتوں میں ساری آسمانی کتابیں داخل ہو گئیں، وفضلت بالمفصلات، اور باقی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی۔ ٹھیک ہو گیا؟ علماء یوں فرماتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر علماء فرماتے ہیں سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور سارے قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ تو آیت الکرسی سارے کائنات کے کلاموں کی سردار ہے کہ اس میں صرف اللہ ہی بول رہا ہے اور اللہ اپنا ہی تعارف کرا رہا ہے اور کسی چیز کا تعارف نہیں۔ جنت میں داخل کرنے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے، یہ جنتی ہے اس لیے عزت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے، اندر بھی باہر بھی، آواز جا رہی ہے دور دور تک، گھروں میں بھی۔ اللہ کے واسطے اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو، حکومتوں سے مطالبے کرنے چھوڑ دو،
واہ ویلے کرنے چھوڑ دو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو اور ان کی زندگی میں ڈھل جاؤ، ان کے پیچھے چل پڑو، اللہ کا غیبی نظام تمہاری حفاظت کے لیے اترے گا۔ سلمان فارسی عراق کے گورنر تھے، چوریاں ہونے لگی جیسے آج کل کراچی میں پورے پاکستان میں ہو رہی، چوریاں ہونے لگی تو لوگوں نے آ کر شکایت کی، جناب امیر صاحب چوریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ اچھا کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، کاغذ قلم، کاغذ قلم۔ اللہ کے بندے سلمان فارسی کی طرف سے جنگل کے درندوں کے نام، رات کو جو آدمی تمہیں مشکوک نظر آئے اسے چیر پھاڑ کے پھینک دو، اور کہا یہ میرا پرچہ لے جاؤ اور شہر کے بڑے دروازے کے اوپر لٹکا دو، اور آج شہر کا دروازہ کھول دو۔ پہلے بند ہوتے تھے کہ چوریاں بڑھ گئیں، اور فرمایا کھول دو، اور کہا لوگوں کو بتا دو جو نکلے گا اپنی زندگی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ جب عشاء کی نماز ہوئی اور سونے کا وقت ہوا تو جنگل سے غول کے غول شیر اور چیتوں کا شہر میں داخل ہو گیا۔ تم اللہ اس کے رسول کے غلام بنو، غلام بنو، میرے رب کی قسم اس کی مدد دیکھو گے۔ قادسیہ کی جنگ بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی، اس کے لیے سپاہیوں کے لیے غلہ اکٹھا کرنا تھا اور کھانا فراہم کرنا تھا۔ تو ایک علاقہ تھا میسان، وہاں جانور بہت تھے، چرواہے زیادہ تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے عمر بن عاصم بن عمر انصاری کو بھیجا کہ وہاں سے جانور لے کر آؤ۔ جب ایرانیوں کو پتہ چلا انہوں نے سارے جانور جنگل میں چھپا دیے۔ جب یہ 500 کا دستہ پہنچا تو ان سے کہنے لگے بھائی ہمیں کچھ جانور چاہیے، مل جائیں گے؟ کہا کوئی نہیں تھے، تب موئی ہوئی بکری کوئی نہیں تو تھی کی ویکھن آ گئے ہو۔ تو وہ سارا واقعی کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ کھڑے تھے کہ جنگل سے آواز آئی، ہا نحن ہا نحن ہا نحن۔ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر، آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر، آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر۔ زور سے آواز آئی۔ تو جب یہ جنگل میں گئے تو سب گائے، بکریاں، بھیڑ، بیل یوں سر چکا کے کھڑے ہوئے تھے۔ خبرم رسید امشب کے نگار خواہی آمد، سر من فدا راہ بسوار خواہی آمد، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاکت غد، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ کہ کیوں آؤ آؤ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ میرے نبی کے ساتھ جب ہوا تو ان کے غلاموں کے ساتھ بھی ہوا۔ 10 تاریخ ہے، حج کا دن ہے، اور آپ قربانی کے لیے جانوروں کو بلواتے ہیں۔ 100 اونٹ لائے جاتے ہیں، ان میں سے 63 اونٹ آگے لائے جاتے ہیں جو آپ نے ذبح کرنا ہے، ان میں سے 5 اونٹ آپ کے سامنے کھڑے کیے جاتے ہیں، ان میں سے 1 اونٹ آپ کے سامنے لایا جاتا ہے، اور آپ پرچہ اٹھا کر اس پر یوں مارتے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ جب پچھلے اونٹوں نے دیکھا کہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذبح ہو گیا تو سارے اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی، اور ہر اونٹ رسی توڑا کے پہلے آ کے ذبح ہونا چاہتا تھا۔ نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت غد، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اللہ سے صلح کر لو، اللہ کے حبیب سے صلح کر لو۔ ہماری بغاوت ہے جب سارا بازار جھوٹ بول رہا ہو، جب 100 میں 100 تاجر جھوٹا ہو، کوئی لاکھوں میں 1 سچا ہو، تو اس کا سچ اتنے بڑے طوفان کا منہ کیسے موڑے گا؟ جب 100 میں 100 تاجر ملاوٹ کرتا ہو، جب 100 میں 100 تاجر دھوکہ دیتا ہو،